سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ لیں گے جو کچھ بھی ہوگا ان کے سینوں میں کوئی کینہ اور بغض۔ اخواناً، وہ سب کے سب بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ لا یمسہم، نہیں ان کو پہنچ سکے گی جنت میں نصب، کوئی تکلیف۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی، آگاہ کر دو میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دو کہ بے شک میرا عذاب وہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کا ایک خوبصورت انداز اور اسلوب یہ بھی ہے کہ اگر اس میں جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ہی کہیں جہنم کا تذکرہ آئے گا، اور کبھی جہنم کا تذکرہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہی جنت اور اہل جنت کا تذکرہ آئے گا۔ تو گزشتہ آیات میں شیطانی مکائد، مکر و فریب، اس سے بچنے کا حکم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آگاہ فرمایا کہ جو شیطانی جال میں پھنسے گا، شیطان کی اس کی پیچھے پیچھے چلے گا، اتباع کرے گا، تو وہ اس کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ اور اس جہنم کی کیفیات بیان کی کہ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے الگ حصہ مقرر ہے۔ تو اس تذکرے کے ساتھ ہی اللہ پاک جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اہل جنت کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ جنات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ متقین تقوی سے ہے، اور تقوی جو ہے اللہ کے ڈر، خوف اور دھیان کو کہا جاتا ہے۔ انسان کو ہر وقت دل دماغ میں یہ بات ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری حرکات سکنات سے واقف ہے، میرا اللہ میرے لبوں کے ہلنے سے پہلے میرے دل کی بات کو جانتا ہے، میرے لب سے بات نکلے گی نہیں، اللہ سننے والا اس سے پہلے ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے، ہر آن ہر گھڑی اس کیفیت میں انسان گزارے کہ میری کسی حرکت سے، میرے کسی بول سے، میرے کسی عمل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔
ہر وقت اللہ کا دھیان رہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کی مختلف سٹیجیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بالکل ابتدائی اور پہلی سٹیج اس کی یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ یہ بھی متقی ہے جو انسان کفر سے بچا ہوا ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، پہلے درجے کے اندر یہ شخص بھی متقی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ فی الوقت اس درجہ میں ہم سب متقی بیٹھے۔ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہم کفر سے بھی بری ہیں۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، کفر اور شرک سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس درجہ کے اندر اس وقت ہم متقی بیٹھے، پرہیزگار بیٹھے۔ الحمدللہ اللہ اسی تقوی پر ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اس تقوی کے والوں کے لیے بھی یہی اعلان ہے، ان المتقین فی جنات وعیون۔ اس سے اگلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک کے بعد پھر حرام، بدعات اور غلط کاموں سے بچے۔ یہ دوسرا درجہ ہے تقوی کا۔ حرام سے بچے، کمائیوں کو پاک رکھے، جھوٹ سے بچے، سچ بولے، بددیانتی سے بچے اور دیانتداری کا مظاہرہ کرے۔ کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم فرمایا وہ ہے جو جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ مسلم ہے۔ اس کو فرمایا مسلم، اور جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ مسلم نہیں، وہ تو موذی ہے، وہ تکلیفیں اور اذیتیں دینے والا۔ اور یہ وہ حدیث مبارک ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ یہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو جو اس کیفیت سے زندگی گزارے گا یہ دوسرے درجے کا متقی اور پرہیزگار، اور اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو بالکل اوپر والے درجے کا متقی اور پرہیزگار ہے، جو ان چیزوں سے بھی بچے جو شبہ میں ڈالنے والی۔ یہ صریح حرام نہیں ہے، جس میں شبہ بھی پڑتا ہے اس سے بھی بچے۔ اس کی مثال اگر ہم سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک بکری چوری ہو گئی۔ پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے کسی کی بکری چوری ہو گئی، تو حضرت نے بکری والوں سے پوچھا کہ عام طور پہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اب کسی نے بتایا 5 سال 7 سال یا اتنی عمر ہوتی ہے اس کی۔ تو آپ نے اتنا عرصہ تک بازار سے گوشت خرید کر نہیں کھایا کہ نہ معلوم یہ کہیں اس چوری کی بکری گئی نہ ہو۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مقام سے بھی بچے، اس کام سے بھی بچے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو سکتی، جو شبہ میں ڈالنے والے ہوں ان سے بھی بچے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تو ایک موقع پر اب کشتی میں سارے دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، سارے مسافر اکٹھے ہیں، اس میں ایک ٹھگ بھی تھا۔ اس نے کہیں حضرت کو جو ہے اپنا سامان سیٹ کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ ان کے پاس پیسوں کی ایک تھیلی، سونے کے سکے ہوتے تھے اس وقت اشرفی دینار، ان کے پاس دینار کی تھیلی ہے۔ اس نے کچھ آگے جا کر شور مچا دیا کہ میری دینار کی تھیلی گم ہو گئی، اس طرح کی یہ رنگ ہے، اتنے دینار ہیں اور وہ گم ہو گئی ہے۔ کشتی والوں نے کہا یہاں سے کہاں گم ہو سکتی ہے، ظاہر ہے جو لوگ ہیں کشتی میں انہی میں سے کسی نے لی ہوگی، تو ابھی تلاشی لے لیتے ہیں، جس کے پاس سے نکلے گی اس کو ہم سمجھیں گے یہ چور ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، کشتی والوں نے سارے مسافروں کی تلاشی لی، سب کی تلاشی لی، وہ کسی کے پاس تھیلی نہیں ملی، تو سب نے اس کو برا بھلا کہا
تو خواہ تو نے وقت ضائع کیا، شور مچایا، ایسی تھیلی تو کسی کے پاس نہیں۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ کے پاس تھیلی جو تھی وہ میں نے تو ایسے فراڈ سے کہا، تو وہ کہاں گئی؟ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت تحمل برداشت والے، اللہ والے، حوصلے والے بھی ہوتے ہیں، اس کو کوئی لعنت ملامت نہیں کی۔ فرمایا بھائی میں نے وہ دیناروں کی تھیلی سمندر میں پھینک دی۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنے دینار آپ نے سمندر میں پھینک دی۔ فرمایا کہ میرے پاس سے وہ نکل آتی، لوگ مجھے سمجھتے چور ہوں۔ کشتی والوں کو کس کس کو میں وضاحت کرتا کہ میں چور نہیں ہوں، یہ میری اپنی ہے۔ کسی ایک آدمی کی بھی رہ جاتی، وہ باہر جا کے کہتا بھائی امام بخاری نے تھیلی چوری کی تھی، ایسے الزام لگاتا۔ تو مجھے کیا ضرورت یہ الزام سر پہ لینے کی، صفائیاں دینے کی؟ اس سے بہتر ہے میں نے کہا عزت بچاؤ، مال جاتا ہے چلا جائے کوئی مسئلہ، اپنی عزت بچائی۔ یہ میرے عزیز دوستو تقویٰ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سٹیج بھی نصیب فرمائے۔ تو مال و دولت میں، کمائی میں، شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی ہم بچیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین، جو پرہیزگار ہوں گے۔ اب ظاہر ہے پہلے درجے کا جو متقی ہے جنت تو اس کو بھی ملے گی، لیکن جو اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا جو اس کو ملے گی ویسی تو نہیں ملے گی۔ جیسے دنیا کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ہائی سوسائٹی والی زندگی نصیب ہو، اعلیٰ درجے کی زندگی، اعلیٰ معیار کی زندگی ہماری بن جائے، تو یہی کوشش ہماری جنت کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے کہ ہماری جنت اعلیٰ درجے کی جنت بن جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ، تو وہ ملے صرف مانگنی نہیں ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی، تقوی کے اس معیار تک پہنچنے کی بھی کوشش کرنی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، فرمایا فی جنات وعیون، یہ جنات میں، باغات میں، چشموں میں، خوبصورت جگہ پر۔ دنیا میں بھی انسان کی کوشش ہوتی ہے، لوگ یہاں سے جاتے ہیں ناران کاغان سیر کرنے کے لیے، چشمے دیکھنے کے لیے، باغات دیکھنے کے لیے۔ اللہ وہاں نصیب فرمائے گا، ہر ایک کو نصیب ہو یہی جنات، یہی باغات، یہی چشمے، سب کے اپنے ملکیت میں ہوں گے، اپنے گھر ہوں گے، اور چھوٹی موٹی جگہ پہ نہیں۔ فرمایا کہ کم سے کم جو آخری درجے کا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو بھی اللہ پاک اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو اس طرح کی 10 زمینیں، ساری زمین، یہاں مرلے پہ انچوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ساری زمین کی 10 گنا اکٹھی کی جائے، آخری درجے کے جنتی کو وہ ملے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے ادخلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ اس کے اندر، چلے جاؤ اس کے اندر، یہ تمہاری ہے، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین اور امن کے ساتھ۔ 2 لفظ ارشاد فرمائے، سلامتی اور امن، یعنی داخلی طور پر بھی سلامت، اندر سے کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا کے اندر کسی انسان کو کتنی اچھی رہائش مل جائے، وہ اندر سے یہ تو دھڑکو لگا ہی رہتا ہے یار پتہ نہیں کب مر جاؤں۔ وہاں جنت میں تو موت بھی کوئی نہیں۔ اور دنیا کے اندر کتنی اچھی جگہ مل جائے، یہ بھی خطرہ باغل رہتا ہے، پتہ نہیں کب گورنمنٹ قبضہ کر لے۔ اگریمنٹ کے اندر ہم سے دستخط کروائے جاتے ہیں، وہ انگلش میں لکھے ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس جگہ پہ دستخط کروائے۔ اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہم قبضہ بھی کر سکتے، وہ پتہ نہیں کب آ جائے۔ اب یہ نہ داخلی طور پر کوئی مسئلہ، نہ خارجی طور پر کوئی مسئلہ، بسلام آمینین، سلامتی کے ساتھ جاؤ، امن کے ساتھ جاؤ، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، یہ تمہارا ہے سب کچھ۔ حتیٰ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، فرمایا ان کے سینوں میں اگر کوئی غل ہوگا، غل کہتے ہیں کینے کو، جلن اور حسد کو،
اپنے کسی بھائی سے کوئی بغض ہے اس کو غل کہا جاتا. اگر کسی جنتی اہل جنت جو جنت کا مستحق ہے اس کے دل میں کسی بھائی کے بارے میں یہ ہوگا بھی تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی کھینچ لیں گے, اس کو بھی باہر نکال دیں. میرے بھائی یاد رکھیں, حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یا کسی اور صحابی کو, کہ اگر تو ایسا کر سکے کہ رات اس حال میں گزرے کہ کسی کے بارے میں بھی دل میں کوئی بغض کوئی جلن حسد نہ ہو, اگر ایسا کر سکے تو ایسا ضرور کر. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کے دل میں مسلمان کے بارے میں جلن اور حسد ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے, وہ جنت میں نہیں جا سکے. اور وہ مشہور واقعہ تو آپ حضرات سنتے ہیں کہ ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ, یہ جنتی ہے. ایک آدمی اس کی ٹو میں لگ گیا کہ اس کے اندر کیا عمل ہے, اس کو اللہ کے محبوب نے کس عمل کی وجہ سے جنتی کہا. اب وہ اس کے گھر چلا گیا, کہنے لگا جی میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں. اچھا زمانہ تھا, لوگ مسافروں کو یا آنے والے مہمانوں کو 3 دن گھر میں ٹھہراتے. وہ گھر میں ٹھہرا, مقصد اس کا کیا تھا کہ میں دیکھوں اس کی زندگی کے اعمال کیا, کون سا ایسا عمل ہے جو مجھ میں نہیں اور اس میں ہے, تاکہ میں بھی وہ حاصل کر کے میں بھی جنتی بن جاؤں. اب وہ 3 دن ٹھہرا رہا, دیکھ رہا ہے وہی نماز, وہی تہجد, وہی نفل, اسی طرح کے سارے معاملات, کوئی خاص فرق نہیں, کوئی خاص فرق نہیں. تو آخر 3 دن کے بعد اس نے پوچھ لیا, اس نے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی تیرے گھر ٹھہرنے کی, میں صرف اس لیے ٹھہرا اللہ کے محبوب نے تجھے جنتی فرمایا, جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. تو تیرا عمل کیا ہے ایسا تجھے جنتی کہا؟ تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگا ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا ہوں تو دن بھر کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ کیا ہوتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں, میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے دل دنیا میں ایسے بنانے چاہیے. تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے, وہ جلن اور حسد ہے جس کی بنیاد ذاتی مفاد پر, شخصی مفاد پر, دنیا داری پر. اگر کسی کی کسی کے ساتھ کوئی عداوت دین کی وجہ سے ہے, کسی اسلامی احکامات کی وجہ سے ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. اور جنت میں جب جائیں گے اگر دنیا میں یہ جانے والے یہ دونوں ہی جنتی ہوئے تو وہاں اگر کوئی تھوڑی بہت بات ہوگی بھی تو اللہ سینوں سے نکال دے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے جو طلحہ زبیر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اختلافات ہیں, اللہ پاک جنت میں جانے سے پہلے ہمارے یہ اختلافات دور کر دیں, ہمارے دل صاف ہو جائیں. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سارے ہی ہمارے لیے سرتاج ہیں, سب ہی ہمارے سر کے تاج ہیں. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں بعض مقامات پر آپس میں اختلافات ہو گئے, لڑائیاں بھی ہو گئی. میرے بھائیوں ہماری یہ حالت نہیں ہے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان کے فیصلے کر سکیں کہ ان میں سے کون حق پہ تھا کون غلط تھا. وہ سارے ہی حق پہ ہیں, وہ سارے ہی بخشے ہوئے ہیں. ان سب کو ہی اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا. ان سب کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا, وہ سب جنتی. تو میرے عزیز دوستو اس معاملے میں ہمیں اس بحث میں الجھنا بھی نہیں چاہیے. حضرت علی کی حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, سچا کون تھا جھوٹا کون تھا اللہ جانے اور وہ جانے. ہمیں کیا ضرورت اس میں ہم فیصلے کرتے رہے اور اپنے آپ کو خراب کرتے رہے. وہ دونوں ہی صحیح تھے, جو فیصلہ اللہ کر دے ان کا وہ ہمیں منظور. تو میرے عزیز دوستو حضرت علی فرماتے ہیں اگر ہمارے سینوں میں کچھ ہے بھی
تو اللہ ہمارے سینوں کو صاف کر دے۔ روایات میں آتا ہے پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں ایک چشمہ آئے گا، اس کا پانی پلایا جائے گا، وہ پانی پینے کا نتیجہ اور اثر یہ ہوگا کہ دل صاف ہو جائے، بالکل صاف ہو جائے۔ جنت میں جانے سے پہلے پہلے دل بالکل صاف ہو جائے، کسی کے بارے میں کوئی بات دل کے اندر نہیں رہے گی، اور سب کے سب فرمائے اخوانا، بھائیوں جیسے بن جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں بھائی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں آپس میں کوئی بات نہ ہو۔ اگر بھائیوں کے دلوں میں بھی، آج ہمارے معاشرے میں بھائیوں کے دلوں میں بھی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، اگر بھائیوں کے دلوں میں بھی آپس میں باتیں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی والے رشتے پہ صحیح قائم نہیں، کیونکہ بھائی کا رشتہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات نہ ہو۔ ایسے بھائیوں جیسے اللہ پاک جنتیوں کو بنا علی سرور متقابل، اور اللہ فرماتے ہیں تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، جیسے بادشاہ بڑی عزت کے ساتھ تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ متقابلین، نشست ایسی ہوگی کہ کسی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا میں میرے دوستوں جتنی بھی بڑی سے بڑی کوئی نشست بنا لے پھر بھی لوگ بعض دفعہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یا مسجد میں دیکھ لیں آپ، کچھ آگے بیٹھے ہیں کچھ پیچھے بیٹھے ہیں، تو بہرحال اگرچہ بے اکرامی کی نیت نہیں ہے لیکن جنت میں ایسی بھی بے اکرامی نہیں ہوگی، اتنی عزت اللہ دے گا جنتیوں کو کہ ایسی بھی بے اکرامی نہیں ہوگی۔ لاکھوں بھی جنتی ایک جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے تو تب بھی سب ایک دوسرے کے سامنے ہی ہوں گے، کسی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی، کسی کی بے اکرامی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے لا یمسہم فیہا نصب، نہ وہاں پہ ان کو کوئی تکلیف آئے گی، وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہی ان کو جنت سے نکالا جائے گا۔ دنیا کے اندر جسم ہے، جوانی ہے، روز ڈھل رہی ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، یا جسم تندرست ہے کبھی بیماری آ جاتی ہے، یا مال پاس ہے کبھی چھین جاتا ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے، ڈاکو پڑ جاتے چھین گیا، یا بعض اوقات ویسے انسان جو ہے موت آئی اور دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا سب۔ تو جنت میں یہ چاروں کچھ نہیں ہوگا، یہ چاروں چیزیں نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کی صحت، کبھی بیماری نہیں آئے، ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیں 33 سال کے سارے 33 سال کے جوان، اور ہمیشہ کی نعمتیں کبھی چھینی نہیں جائیں گی، کوئی چھیننے والا وہاں نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں، موت کا سایہ بھی نہیں ہے وہاں، موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو کچھ وہاں پہ تکلیف نہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا یمسہم فیہا نصب کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ہی ماحول میں رہتے رہتے اکتا جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر آج بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب یہ کمرے کا ڈیزائن اب پرانا سا لگ رہا ہے، اکتاہٹ ہو گئی ہے، لہذا اس کو چینج کر دیں۔ حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے لیکن اس کو ہم بدل دیتے ہیں کہ جی اب دل اکتا گیا، کچھ چینجنگ ہونی چاہیے۔ خواتین کے اندر خاص طور پہ برتن، اچھے بھلے برتن ہیں، ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، نئے ڈیزائن کے آپ، چینجنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جنت میں اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی، جو کچھ وہاں پہ ہوگا ماحول ہی اللہ ایسا بنائے گا، ہر چیز لمحہ بلمحہ اس کی لذت بڑھتی جائے گی، ہر چیز کی لذت بڑھتی جائے گی، آنکھوں کی لذت، کانوں کی لذت، جسمانی لذتیں، ہر چیز کے اندر لذت لمحہ بلمحہ بڑھے گی، تو اکتاہٹ وہاں کہاں سے آئے گی؟ نہ وہاں پہ اکتاہٹ ہوگی، نہ وہاں سے کوئی نکالے گا، کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ وہاں رہے گی۔ اور فرمایا میرے عزیز دوستو، اب اس جنت کو ہم یہاں کی لذت کے لیے خراب کر لیں، یہاں کی معمولی سی چھوٹی سی لذت، یہ 100 سال کی زندگی وہاں آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، 1 2 2.5 منٹ کی زندگی ہے، 2.5 پونے 3 منٹ کی زندگی، اور اگلا ہر دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر۔ اتنی طویل ترین زندگی کو
ہم یہاں کی چھوٹی سی زندگی کے بدلے میں خراب کر لیں، ہمیں کون عقل مند کہے گا، ہمیں کون سیانا کہے گا؟ اس لیے سیانے بنے، سیانا وہ ہے۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، چھوٹے بچے ریت میں گھر بناتے ہیں، یا کوئی اپنا ڈول ہاؤس لے کر وہ اس سے کھیلتا ہے، پھر اس پہ لڑتے ہیں، ماں باپ ہنستے ہیں، سیانے سمجھدار ہنستے ہیں، دیکھو کیا بچگانا حرکتیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، جب ہم لوگ مرلوں کنالوں پہ لڑتے ہیں تو فرشتے وہ بھی ہنستے ہیں، دیکھو کیسے بے وقوف ہیں، اتنی بڑی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اس کی پرواہ نہیں، اور ان مرلوں پہ لڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پہ ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، اس کا حق بنتا ہے۔ لڑائیاں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ اسی کی ہوتی نہیں، میرا حق بنتا ہے، مجھے مل نہیں رہا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو حق پہ ہوتے ہوئے اس لیے حق چھوڑ دے کہ یار لڑائی ختم ہو جائے، میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، لڑائی ختم ہو جائے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں جنت کے بیچ میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے بیچ میں اس کو محل ملے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ بڑا ہی غفور، بڑا ہی رحیم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، صحابہ کے کچھ حضرات آپس میں کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو یاد کرو تو جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں یہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ اس بات کو سن کر ان پہ اتنا اثر ہوا، صحابہ رنجیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ آپ آگے حتیم میں گئے، حتیم میں پہنچے نہیں، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے ان روتے ہوئے بندوں کو بتاؤ میں بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا، نہ گھبرائے نہ پریشان ہو، جتنے بڑے مرضی گناہ گار ہیں میری مغفرت سے زیادہ گناہ نہیں کر سکتے، جتنے مرضی بڑے مجرم ہیں میرے رحم سے زیادہ جرائم ان کے نہیں ہو سکتے، میری مغفرت میرا رحم ان کے جرائم سے بڑا ہوا ہے۔ آیت کہتے ہیں نا، یہ جملہ لکھا ہوا ہے عرش کے اوپر، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اللہ فرماتے میری رحمت میرے غصے پہ حاوی، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا، لیکن ساتھ ہی گرم تار بھی لگا دی، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ جری نہ ہو جائے، یہ نہ کہنے لگ دے بس جی چھڈو پر کوئی نہیں لوگ کوئی کام کرن دی، اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ بڑا غفور رحیم۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو، ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک عذاب۔ یہی میرے دوستو ایمان ہے، امید اور خوف کے درمیان، اللہ کی رحمت سے امید بھی پوری ہو اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی پورا ہو، اسی کا نام ایمان۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے جوانی کے اندر اللہ کا ڈر غالب ہونا چاہیے، ڈر زیادہ ہونا چاہیے، اور جو انسان بڑھاپے کی طرف جائے اور نیکی والا بڑھاپا ہو تو پھر رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے اللہ کے فرما برداری والی زندگی گزاری ہے، ضرور اللہ مجھ پہ رحمت کرے گا، ضرور اللہ میری بخشش کر دے گا، کیونکہ شیطان آخری لمحات میں آ کے مایوس کرتا ہے، تو مایوس بھی نہیں ہونا اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کے جرأت بند بھی نہیں ہونا، ڈرتے بھی رہنا ہے اور کرتے بھی رہنا ہے۔ اللہ بہت مغفرت کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا